محمد صدیق پوپلزے ہیں جی بہاولپور سے. ان کا سوال بڑا تکلیف دہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں صورتحال بہت بری طرح بگڑ چکی ہے، لوگ اب بھی کرونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، اور بہت سے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا کہ کرونا نام کی کوئی بیماری نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے. تو آپ ہی پاکستانی قوم کو سمجھائیں. محمد صدیق صاحب، میرے سمجھانے نہ سمجھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کاش میں سمجھا سکتا تو بہت پہلے 28-29 سال سے یہی جھک مار رہا ہوں، صورتحال بہتر ہوتی. لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ سزا ان حکمرانوں کو مل رہی جو سمجھا کے وزیر اعظم سے لے کے صوبائی وزیروں تک پاگل ہو گئے ہیں. کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، یا یوں کہہ لیں آپ چلیں کہ میجورٹی ان کی بات نہیں سن رہی. تو یہ سزا ہے. میں پرٹیکولرلی ان حکمرانوں کی بات، یا ہمارے حکمرانوں کی، انہوں نے عوام کو جاہل رکھا. یہ ان کی خباثت تھی، یہ ان کی شرارت تھی، یہ ان کی سازش تھی. یہ جانوروں کے ریوڑ پہ حکومت کرنا چاہتے تھے، چونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے، آسودہ ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی اور ہمیں ٹھڈے مار کے نکال دیں گے. جو آج نسل در نسل چلانا چاہ رہے ہیں نا اپنا یہ دھندا، یہ گندا دھندا، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ سیاست کی انڈسٹری جو چلانا چاہ رہے ہیں نا، بالکل ایک خباثت ہے، ایک شرارت ہے. انہوں نے عوام کو جاہل رکھا. جہالت نے تبہم پرستی، تعصب، عدم توازن، بے پناہ جذباتیت، غیر حقیقت پسندی، بے خبری، لا علمی، غیر ذمہ داری، عجلت پسندی کو جنم دیا. یہ معاشرہ ان سب مکروہات کا ایک مجموعہ ہے آج، اور یہ کل کوئی ڈھنگ کا کام ان عوام سے لینا چاہیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہر سال ایک پورا مہینہ عبادات پہ بڑا فوکس ہوتا ہے، بڑے بڑے خطبے، بڑے بڑے لیکچر، بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، رتی برابر اثر نہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نے نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے یار غضب خدا کا، 22 کروڑ کا ملک، 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ جعلی 2 نمبر کیمیکلز والا دودھ ہر روز اس ملک میں بکتا ہے. 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ. یہ ہے اصل اوقات. تو اس کی قیمت ہے لوگوں کو جاہل رکھنے کی قیمت. اگر آج وہ ماسک نہیں پہن رہا تو ٹھیک ہے، نہیں پہن رہے، انہیں تو اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کام کرنے نہ کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. یہاں تو پنکچویلٹی، وہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قضا نہیں کرتا نماز، عام زندگی میں وہ ٹائم پہ نہیں کہیں پہنچتا، اپنے آفس ٹائم پہ نہیں جائے گا بدبخت. حالانکہ اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک آرس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے تربیت ہے. نماز ایک بہت زبردست عالی شان پیکج ہے. آپ کندھے سے کندھا ملا کے آپ نماز پڑھ رہے ہو باجماعت، اور آپ کا دل سے نہ ملا ہو، نہ آپ کو میرا پتہ، نہ مجھے آپ کا پتہ ہے. کر رہے ہو 5 بار وضو، نیت بھی گندی، آنکھ بھی گندی، رزق بھی گندا، حرام. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، سمجھی کوئی نہیں آپ نے. تو this is what it is. on an average لگاؤ کہ اگر ایک آدمی 1 کلو دودھ کنزیوم کر رہا ہے تو وہ گند. اچھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جب چھاپے پڑتے تھے، وہاں میں اگر پڑھا ہو، وہ ہر ہفتے 10 دن بعد ہوتی تھی کہ اتنے 1000 لیٹر وہ گرایا گیا، ضائع کیا گیا. کیسے بنا وہ تھا؟ کیمیکل سے. یعنی یہ بدبختی کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دے کے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لے جانے کے لیے رشوت دیتے ہیں. خاندان کا کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز جنازہ بیسیکلی دعا ہوتی ہے.
وہ کرنے کے بعد اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جا کے لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. مجھے بتائیں یہاں ٹھیک کیا ہے؟ بیسن ٹھیک ملتا ہے یا مرچیں ٹھیک ملتی ہیں؟ اسلامی شہد کے نام سے جو گند بیچتے ہیں، کوئی شرم ہے نہیں. رمضان میں مہنگائی تو اور کرپٹ ہونا کیا ہوتا ہے. سو وی آر کرپٹ ٹو دا کور، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، آپ نے آگے کہا اس کرپٹ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب بنیاد رکھی گئی تحریک انصاف کی تو میں نے ایک سلوگن دیا تھا، کافی سلوگنز دیے تھے، ان میں سے ایک تھا تحریک انصاف عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک. افلاس سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے. بھوک، شرک، غربت یہ شرک تک لے جاتی ہے. بھوک، افلاس، غربت یہ شرک تک لے جاتی ہے. تو جب کسی معاشرے سے منصفانہ معاشی نظام نہیں نصیب ہوتا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میں نے جب کہا تھا کہ عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک، معاشرہ جو ہے، ہم سوسائٹی، ہم معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ نکلا ہے معاش سے. منصفانہ معاشی نظام جب تک نہیں ہوگا تب تک سب مین اور مینیملز پیدا ہوتے رہیں گے. سو جب تک یہ نہیں ہوتا، اور ایک ریاست کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بنیادی ضروریات زندگی کو یقینی بناتی ہے، جس میں صرف علم، اناج اور علاج نہیں، روٹی، کپڑا، مکان نہیں، عزت نفس کی حفاظت بہت ضروری ہے. آپ کا کروڑوں بچہ اسکول سے باہر رول رہا ہے، چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، بچہ کرائے پہ اٹھا دو. ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہوئے. یہ بڑا ایکسپینسو ہابی ہے. تو جن کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا، پاورٹی، خط غربت کیا ہے؟ خط غربت کا مطلب یہ ہے جو کروڑوں کے حساب سے پاکستانی خط غربت پہ، خط غربت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی مر جائے، اللہ معاف کرے، اس کے کفن دفن کا ان کے پاس بندوبست نہیں ہوتا. تو یہ تو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرنے والا نظام ہے. جب تک آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے، کسی خیر کی قطعاً کوئی توقع نہ رکھیں. یہاں تو ریاست آپ کو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرتی ہے. مجھے بتائیں آپ، ایک جو چپڑاسی کی تنخواہ ہے، ایک ASI کی تنخواہ ہے، ایک پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ ہے، یہاں سے لے کے اوپر تک چلے جائیں، چونکہ ویسے ہی ان کا معیار زندگی جو ہے بلند ہوا. ظاہر ہے ایک آدمی جو 22واں گریڈ، میرا خیال آپ کا الٹیمیٹ گریڈ ہے، اس نے بچے اچھے، ان کو تعلیم دلانی ہے، اس کا اپنا رکھ رکھاؤ، میل جول، جینا مرنا سارا کچھ، اس کی تنخواہ میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں. ایوریج ایک 7-8 کی، 3 بچے، 2 میاں بیوی، 5 ماں باپ، کوئی 7-1 کی اگر ایوریج ایک فیملی ہے، مجھے آج کل کے زمانے میں کوئی 1.5-2 لاکھ روپے میں زندہ رہ کے بتا دے تو میں اس کو استاد مان لوں گا، ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں گا. فضول بات ہے. آپ اندھے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ کم ظرف ہیں. اگر آپ سے مراد آپ نہیں، جو لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس انکم میں بنیادی فلسفی کیا ہے کہ 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر جو آمدنی ہے وہ منیمم ویج ہونا چاہیے، وہ ہے. سو یہ تب تک بھگتنا پڑے گا جب تک آپ اس میں پھر چوری، چکاری، کمینگی، رذالت، چونکہ یہ سارا کچھ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے. میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مینیملز اور سب مین. سب مین کیا ہوتا ہے؟ جانور سے 1 قدم اوپر، انسان ہونے سے 1 قدم نیچے. دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا ہے مینیمل. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور جانور کا ملغوبہ. سو انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے.
یہ تب تک ختم نہیں ہو نہیں سکتا جب تک آپ منصفانہ معاشرہ، متوازن معاشرہ، آپ ایک کھا کھا کے مرتے جا رہے ہیں، بدہضمی نہیں ان کی مکنے میں آ رہی، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں، اکثریت بھوک سے مر رہی ہے، اقلیت ہے وہ بدہضمی سے مر رہی ہے. آ جاتے ہیں لیڈر. میں حیران ہوتا ہوں کہ نیچے سے مجمع جو ہے اس کو چاہیے ان کو سنسار کر دیں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اوپر چڑھ کے کوئی راجکمار جعلی، بقول ہماری فردوس عاشقہ بان کے، تو کوئی جعلی راجکماری اور کوئی جعلی راجکمار کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی شرم حیا نہیں. اور سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ نیچے سے پتھر اٹھار کے ماریں. کیوں ہم تمہارے کہاں سے بزرگ ہو گئے اور بہنیں ہو گئے اور بھائی ہو گئے؟ لیکن نہیں، اتنا بڑا جھوٹ صبح دوپہر شام اراؤنڈ دا کلاک کئی اشروں سے مسلسل چل رہا ہے. جب تک چلاتے رہیں گے یہی کچھ چلے گا. تھینک یو ویری مچ.